حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو آپ اس دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. یہ حضور علیہ السلام کی دعا. جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے حضور علیہ السلام کیا دعا پڑھتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور خیریت و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو رمضان المبارک تک پہنچا. یہ حضور علیہ السلام دعا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے ایک سے ایک جڑے ہوئے. حضور علیہ السلام کا معمول تھا اور صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول تھا. جیسے ہی حضور علیہ السلام صحابہ اکرام رجب کا چاند دیکھتے، جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام رمضان کی تیاری میں لگ جاتے. تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الرجب شہری والشعبان شہر اللہ والرمضان شہر امتی. رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ. پیارے آقا کے کیا الفاظ ہیں! رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ. رجب کے کیا معنی ہیں بھائی؟ رجب کے معنی تعظیم کے بیان کیے گئے. رجب کے جو اصل میں جو معنی ہیں تعظیم کے، اور ایک معنی آتے ہیں عصب کے. رجب کے اور ایک معنی آتے ہیں عصب کے. عصب الف صاد با، عصب کے. اس کا معنی یہ ہے کہ توبہ کرنے والے، جب رجب کے مہینے میں جو توبہ کرنے والے بندے ہیں، اللہ رب العالمین ان توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اڑیلتا کرتا ہے. اس کے معنی اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ توبہ کرنے والوں پر اپنی رحمتیں اڑیلتا کرتے اللہ رب العالمین. اور ایک قول میں یہ آتا ہے رجب ایک جنت کی ایک نہر کا نام تک ہے. رجب ہے نہیں، ایک جنت کی ایک نہر کا نام، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے یہ پانی. پھر فرماتے ہیں کہ وہ پانی وہی شخص پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. یہ پانی کس کو پلایا جائے گا؟ جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. اب کیا حضرت رمضان کے مہینے میں نہ روزہ رکھنا سو رجب کے مہینے سے روزہ رکھنا شروع کر دینا؟ نہیں. تو میرے بھائی، رجب کے مہینے میں رکھنے والے ایک روزہ رکھتے 27ویں کا، یعنی 2 روزے رکھتے، یعنی تو 3 روزے رکھتے. نفل روزے ہیں، فرض نہیں. رکھے تو ثواب ملے گا، نہیں تو کیا ملے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 27ویں رجب کا روزہ رکھتا ہے، 27ویں رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. ایک روزے کا ثواب رجب کے مہینے. اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رجب کے مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے. کتنے روزے؟ رجب کے مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے تو پیارے آقا نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں 9 سال عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے.
پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے کان یہ دونوں بھی بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہو. تو کیا فرماتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. تو میرے بھائی الحمدللہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. چاہے تو ایک روزہ رکھیں, چاہے تو 2 روزے رکھیں, چاہے تو 3 روزے رکھیں, ثواب ملے گا. رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے سے ثواب بھی مل جائے گا اور ایک کیا ہے ٹریننگ ہو جائے گی, ایک ٹریننگ مل جائے گی. اگر ایک روزہ رکھ لیں گے تو رمضان کا پورا رمضان جو ہے روزہ رکھنے کا جو ہے آسانی ہو جائے گی اس میں. نہیں بھائی رکھیں گے انشاءاللہ. بیت المقدس میں ایک عورت رہتی تھی, بیت المقدس میں ایک عورت رہتی تھی. جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہر دن رجب کے ہر دن 12,000 مرتبہ وہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتی تھی. کتنے ہزار مرتبہ؟ 12,000 مرتبہ وہ عورت قل هو اللہ احد پڑھا کرتی تھی. اور رجب کے مہینے میں بالکل ایک معمولی ادنا لباس پہنتی, ایک معمولی لباس پہنتی, ادنا سا لباس وہ پہنتی. اور ہر دن 12,000 مرتبہ رجب کے مہینے میں 12,000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا کرتی. ایک مرتبہ بیمار ہو گئی, بیٹے سے کہا, بیٹے کو وصیت کی, فرمایا کہ بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے تو میں معمولی جو لباس جو پہنتی ہوں اسی لباس میں مجھے کفن دے کر مجھے میری نماز جنازہ پڑھا کر مجھے دفن کر دینا. ماں نے بیٹے کو وصیت کی. چند دن کے بعد ماں کا انتقال ہوا. اب بیٹے کو شرمندگی محسوس ہوئی تو میں میری ماں کو پرانے کپڑے پہنا کر میں میری ماں کو کیوں دفن کروں. تو ماں کے لیے اس نے بیٹے نے عمدہ کفن خریدا, عمدہ کپڑا خریدا, اچھا کپڑا خریدا. خرید کر کفن دیا گیا, نماز جنازہ پڑھی گئی, پھر جو ہے دفن کر دیا گیا. جب رات کو بیٹا سویا تو ماں بیٹے کے خواب میں آئی, آ کر کہتی ہے کہ بیٹا میں تجھ سے راضی نہیں ہوں, میں تجھ سے خوش نہیں ہوں, اس لیے کہ تو نے میری وصیت کے خلاف تو نے کام کیا. تو جب ماں کو جب اس نے بیٹے نے خواب میں دیکھا اور فوراً وہ جو پرانا جو لباس تھا وہ لباس لے کر خبرستان پہنچا اور جا کر ماں کی خبر کو کھودنے لگا تاکہ وہ جو لباس جو معمولی جو لباس تھا وہ خبر کے اندر دفن کر دیا جائے. جا کے جیسے ہی اس نے خبر کو کھودا تو خبر کے اندر ماں ہی موجود نہیں, وہاں پہ باڑی ہی نہیں, وہاں پہ ماں ہی نہیں ہے. ابھی حیران اور پریشان ہو گیا. اسے غیب سے ایک آواز آئی. وہ کیا آواز تھی؟ جو رجب کے مہینے میں ہماری خود عبادت کرتا ہے ہم اسے تنہا اور اکیلا ہم ہرگز نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائی اور دوستو, ہم رجب کے مہینے سے ہی کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں لگیں, عبادتوں میں لگ جائیں, قرآن مجید کی تلاوت میں ہم لگیں, صدقہ و خیرات ہم زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں. ایسا نہیں کہ رمضان آتے چپلے کو رہیں گے ویسا.